نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھیے، اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے دوسروں کا خیال رکھا کریں۔ کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے، کسی کو میری زبان سے کوئی تکلیف یعنی اذیت نہ پہنچے، کسی کے آرام میں خلل نہ آئے، کسی کے اعمال میں خلل نہ آئے، اس بات کو ہمیشہ کے لیے اپنی ذہن میں رکھا کرے۔ ہمارے لیے اس میں سیرت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو پڑھتے ہی نہیں، اور ہمارے مسلمانوں کو اپنے پیغمبر کہ سیرت کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ آپ اس واقعے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے حقوق کا خیال کس طرح رکھا ہے۔ ایک حدیث میں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک سے آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے، اور پھر جب اپنے بستر سے اٹھے اور چلنے لگے تو آہستہ آہستہ قدم مبارک رکھتے تھے زمین پر، تاکہ قدم کی آواز نہ آئے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے کہا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمیرہ، میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھ رہا تھا، تو میں نے آہستہ آہستہ قدم اس لیے رکھا تاکہ میرے اٹھنے سے آپ کے آرام میں خلل نہ آئے۔ یہ ہے سید الکائنات، سید الاولین والآخرین، یہ ہے سید الملائکہ۔ سن تو لیجئے اور سوچ بھی لیجئے کہ نماز کے لیے اٹھتے ہوئے اپنی بیوی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک زمین پر آہستہ رکھے۔ اب یہ سیرت دیکھیں، یہ حدیث دیکھیں، اور ہماری زندگی دیکھیں۔ بیوی تو دور کی بات، ہم نے تو پرایوں کو بھی نہیں بخشا۔ ڈرائیونگ کے ذریعے دوسروں کو تکلیف دینا تو ہمارا روز کا معمول بن چکا ہے۔ کاروبار میں دوسروں کو تکلیف دینا تو روز کا معمول بن چکا ہے۔ دوسروں کو تکلیف دینا ہم اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں اور بہادری سمجھتے ہیں،
چاہے زبان کے ذریعے کسی کو تکلیف دو یا ہاتھ کے ذریعے کسی کو تکلیف دو، یہ تو ہمارا نظریہ بن چکا ہے کہ یہ تو ہمارا حق ہے۔ بازاروں میں جا کر دیکھیں، بینکوں میں، سرکاری دفاتر میں جا کر دیکھیں، لائن لگی ہوئی ہے۔ ہم سفارش لے کر یا اپنا اثر و رسوخ دکھا کر ہم اپنی باری لیتے ہیں، لیکن جو 1 اور 2 گھنٹوں سے کھڑے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں یہ خیال تک نہیں آتا کہ ان کو بھی تکلیف تو پہنچے گی، کیونکہ یہ گھنٹوں یہاں کھڑے ہیں، سردی میں یا دھوپ میں۔ ہم اپنے نام کو استعمال کر کے، رشتہ دار کو استعمال کر کے، اپنے اتھارٹی کو استعمال کر کے دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ذرا یہ بھی سوچ لے کہ ہم نے تو کبھی کسی کا خیال نہیں رکھا، لیکن جب ہمارا خیال نہیں رکھا جاتا تو آسمان سر پر اٹھائے ہوئے چلتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یوں ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا، لیکن کبھی انفرادی طور پر اس قوم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے کتنے لوگوں کے حقوق ادا کیے؟ ہم نے اپنی بیوی کے، ہم نے اپنے بیٹے کے، ہم نے اپنی بچی کے، ماں باپ کے، دوستوں کے، رشتہ داروں کے، معاشرے میں دوسرے لوگوں کے کتنے حقوق ادا کیے؟ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا، لیکن سوچنا چاہیے کہ اپنی پسند اور ناپسند کو چھوڑیے اور دوسروں کو عزت دینا سیکھیے، دوسروں کو عزت دینا سیکھیے، رسپیکٹ دینا سیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مسائل حل فرما دیں گے۔